السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. پلیز سبسکرائب مائی چینل, شیئر اینڈ لائک. ناول 5 پارٹ 6. اسے پولیس اسٹیشن آئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ حسین بلا پھر سے اس کے سامنے آ پہنچی. اسے اپنے سامنے دیکھ اس نے استغفار پڑھا, لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی وہ قدرے بہتر حلیے میں تھی. وائٹ کیپری پر لائٹ پنک کلر کی لانگ شرٹ پہنے ہوئے, گلے میں اسکارف ڈالا ہوا تھا. لگتا ہے رات کو میڈم کا اچھا خاصا دماغ درست ہو گیا ہے. جی فرمائیے, کیسے آنا ہوا؟ اس نے فائل بند کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی. اس حسین بلا کو دیکھا جو آج بڑے ٹھنڈے برف مزاج میں کھڑی تھی. بیٹھنے کا نہیں کہو گے ڈی ایس پی؟ اس نے خوشگوار لہجے میں کہا. اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا. آئیے بیٹھیے, تشریف لائے. اس میں خوش دلی سے آفر کی تو وہ مسکرا کر بیٹھ گئی. اب کی بار تو سبطین نے اپنا دل ہی تھام لیا اس کی مسکراہٹ پر. اس کی چھٹی ہی اسے بہت کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہی تھی. مجھے لگتا ہے کل کے تھپڑ کا کافی مثبت اثر پڑا ہے. پتہ تو تمہیں لگنے ہی والا ہے ڈی ایس پی. اس کا انداز آج پر اسرار تھا. وہ چونک گیا. اس نے اپنے بالوں کو ایک جھٹکے سے کیا. جانتے ہو مجھے تم سے کتنی شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے. میں نے آج تک کسی سے اتنی نفرت نہیں کی جتنی تم سے کی ہے ان چند دنوں میں. وہ بڑی خوش دلی سے بتا رہی تھی. وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی بےحد خوبصورت تھی, اس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن وہ حسین ترین لڑکی کم سے کم سبطین راٹھور کو متاثر نہیں کر پائی. اچھا کیا تم مجھے یہ بتانے کے لیے آئی ہو. مجھے سن کر کافی اچھا لگا. ویسے ایک راز کی بات بتاؤ. تمہیں تھوڑا سا جھکا. مجھے تم اتنی زہر لگتی ہو کہ جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں تو اس کے دل جلانے والی مسکراہٹ. فلک نے اپنی مٹھیوں میں بھینچی اور صبر کا مظاہرہ کیا. بے فکر ہو ڈی ایس پی, جو میں کرنے والی ہوں اس کے بعد مجھے زہر سے بھی بری چیز سمجھو گے. یہ کہتے ہوئے فوراً اٹھی. اس نے اپنا اسکارف اتار کر دور پھینکا اور ٹیبل میں پڑی ہوئی فائل بھی ایک ایک کر کے نیچے پھینکی. سبطین اس کی کارروائی سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ اس نے چلانا شروع کر دیا. اس نے کرسی کو اٹھا کر اپنے پاؤں سے دور پھینکا. مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو عوام کے رکھوالے ہو. اور سبطین کے واقعی ہوش اڑ گئے. وہ لڑکی اس حد تک بھی جا سکتی ہے, یہ اس نے نہیں سوچا تھا. تمہارا دماغ ٹھیک ہے, بند کرو اپنی بکواس. وہ غصے میں دھاڑا, جبکہ وہ اب اس سے اپنی پراسرار مسکراہٹ دیکھ رہی تھی. سبطین کھڑا ہوا فوراً, مگر وہ اس کی چال سمجھنے میں بہت دیر کر چکا تھا. اس کا دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی آستین کو بری طرح پھاڑ دیا. مجھے معاف کر دو, میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کوئی بچاؤ, پلیز پلیز ہیلپ می. وہ ہلکے بال چلائی. وہ کہتے ہوئے باہر بھاگی, جس سے اس نے دروازہ کھولا. پریس والوں کی بھرمار تھی باہر. سبطین کا دماغ معاف ہو گیا. وہ اب بھی جس لڑکی کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا, جو اس سے بدلہ لینے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا گئی. اس کے کانوں میں اس کی آواز گونجی. انہوں نے پہلے بھی مجھے ناحق اریسٹ کیا تھا, لیکن میرے ڈیڈ نے مجھے چھڑا لیا. لیکن آج یہ مجھے لے کر آئے. انہوں نے میری گاڑی کے لائسنس میرے سامنے پھاڑے اور مجھے یہاں لے آئے, اور میرے ساتھ. کہتے ہوئے وہ شدت سے رو پڑی. ایک طوفان مچ گیا. دھڑا دھڑ اس مکار لڑکی کی اور بت بنے سبطین کی تصویریں بن رہی تھیں. آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گے ڈی ایس پی صاحب؟ لوگوں کی زبان پر یہ سوال تھا, مگر وہ کچھ نہ بولا. وہ بس اسے دیکھتا جا رہا تھا. عورت کیسے اتنا گر سکتی ہے؟ اس کا دل نہیں مان رہا تھا. یہ خبر تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی. ہر جگہ یہی چرچا ہو رہا تھا. صبح ہوتے ہی وہ اسے ڈسچارج کروا کر گھر لے آیا تھا. پورچ میں سارا کی گاڑی کھڑے دیکھتے ہی اس نے لمب بھیجے. اسے 2 دن سے اسے کال کر کے اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا. عبیر کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں تھی. وہ غنودگی میں تھی. اس کی حالت تشویشناک تھی. وہ بہت کمزور اور نڈھال ہو گئی تھی. اسے بہت کیئر کی ضرورت تھی. اس نے گاڑی سے نکل کر اس کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا. باتیں اتنی بڑی بڑی, اور وزن دیکھو اس کا. وہ بڑبڑاتا ہوا اندر داخل ہوا. سامنے سارا اور رمیز کی زبردست نوک جھوڑ تھی. اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی. زور کا جھٹکا
زوروں سے لگا۔ رمیز نے کان میں آ کر زور سے گانا گایا۔ یہ کون ہے؟ اس کی جانب بڑھی جو نظر انداز کردہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا اور اس کے پیچھے لپکی۔ سارا بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا جو اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ یہی ہے نا جو پرسوں رات تمہارے روم میں تھی؟ وہ چلائی تو وہ اس کے بازوؤں میں چھپے وجود نے کھسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نیچے جا کر بیٹھو۔ میں آ رہا ہوں۔ اس نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ روتی ہوئی نیچے اتری۔ ابیرہ پر ابھی بھی انجیکشن کا نشہ تھا۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگ کر سو گئی۔ اسود نے اسے کسی پھول کی طرح اس نازک سے وجود کو لے کر اپنے روم میں آیا اور آرام سے بیڈ پر لٹا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ کرہ کے اٹھی۔ اس کا چڑیا کا گھونسلہ بری طرح اس کی شرٹ میں پھنس گیا تھا۔ میرے بال! وہ نیند میں چلائی۔ اس نے آہستہ سے اس کے بال کھولنے چاہے مگر بری طرح الجھ گئے۔ پاگل آدمی! مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا کر دیا میرے بالوں کا؟ وہ رو پڑی کیونکہ نکالتے میں کھنچ رہے تھے۔ زندگی میں اگر انہیں کبھی برش کیا ہوتا تو آج ایسا حال نہ ہوتا۔ یہ زلفیں ہیں نا، یہ صرف کٹ سکتی ہیں۔ اب وہ خود بھی جنجلا گیا۔ فلموں میں لڑکی کے بال الجھ کر لڑکے کے بٹن میں پھنس جائیں تو ویسے جنگلیوں کی طرح نکالتے ہیں کیا؟ اس کی بات پر اسفندیار خان نے گھور کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اپنے بال خود نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میٹرک میں 3 بار فیل ہونے کی وجہ یہی ہے۔ اس نے شاباش دی تو وہ ہنس پڑی اور اسود کو لگا کہ وہ ہل بھی نہیں پائے گا۔ کتنا پیارا ہنسی تھی وہ ایستے ہوئے، بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کسی کانوں میں رس گھول دیا ہو۔ اس کی آواز، اس کے دونوں گالوں پہ بڑے ڈمپل۔ کوئی اتنا حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے معصوم بے داغ چہرے کو دیکھ کر جس پر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی، بس شرارت تھی، جبکہ بری طرح اپنے بالوں کو اس کے بٹنوں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب اس پہ جھکتا جا رہا تھا جبکہ وہ اس کے بالوں کے غم میں ہی ہلکان ہو رہی تھی۔ میرے بال! وہ رونے کو ہی۔ وہ اس کی سانسوں سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی پیشانی پہ لب رکھتا، موبائل کی رنگ ٹون پر وہ بری طرح چونکا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوا اور اپنی بے خودی پہ جو غصہ آ رہا تھا، جھٹکے سے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ آتی آواز زور سے چلائی کیونکہ بال ابھی بھی آزاد نہیں ہوئے تھے۔ چاہے انسان اپنے بٹن کاٹ دو یا شرٹ کاٹ دو تو کچھ تو کرو۔ وہ چلائی کیونکہ اس کے بال بہت بری طرح پھنس چکے تھے۔ اسود نے مسکراتے ہوئے اپنی شرٹ کے سارے بٹن کھولے وہیں رہنے دیا جس میں بال اٹکے تھے اور اپنی شرٹ اتار کر اس کے اوپر پھینکی۔ اب آرام سے نکالتی رہو، کہہ کر وہ اٹھ ہوا اور کبرڈ سے اپنے کپڑے نکالے۔ میری ہیروئن کی تو کیا ہی بات ہے، وہ تو سالوں میں نہاتی ہے اور بالوں کا تو ماشاءاللہ یہ حال ہے۔ میں ساری زندگی بیٹھ کر یہ بٹن سے نکالتا رہوں نا تو بھی نہ نکل پائے۔ اس میں سارے رومانس کا اچھا خاصا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ ہاں تو کیا تمہاری طرح صبح دوپہر شام رات بس نہاتی رہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم غریب ملک میں پانی کی کتنی قلت ہے؟ اف! اس لڑکی سے جیتنا ناممکن تھا۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ کیا بات ہے، کس لیے اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہو؟ اسے دھواں دھار روتا دیکھ کر وہ ناگواری سے بولا۔ ناشتہ لگا دو یار، بہت بھوک لگی ہے، اس نے آواز دی۔ سارا نے اس حسن اور مغرور شخص کو نم آنکھوں سے دیکھا جو بلیک جینز اور بلیک ہی شرٹ میں کسی کو اپنا اسیر کر سکتا ہے۔ آستینوں کے کف کو فولڈ کر کے اب وہ ریلیکس سا بیٹھا تھا۔ اس کے آنسوؤں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لب بھیجے حسین شہزادے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے بتاؤ یہ لڑکی کون ہے؟ اسود، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس نے رو رو کر اپنا گلا بٹھا لیا تھا۔ کل میں یہاں پورا دن تمہارا انتظار کرتی رہی اور تم نہیں آئے، اور وہ لڑکی تمہارے بیڈ روم تک پہنچ گئی۔ وہ چلائی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنی حد میں رہو، انگلی اٹھا کے اسے وارن کیا۔ تم اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتی کہ کون میرے بیڈ روم میں آئے گا اور کون میرے بیڈ روم میں نہیں آئے گا؟ اسود! وہ تڑپ گئی، قریب آئی، بے حد قریب۔ میں مر جاؤں گی اسود، مجھے خود سے دور مت کرنا کبھی بھی۔ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتی ہوئی وہ کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑا یار، میں نے کب کہا کہ چھوڑ دوں گا؟ اس نے اسے پیار سے سمجھایا، لیکن یہ بات میں نے تمہیں بہت پہلے ہی بتا دی تھی۔ اسفندیار خان کسی ایک عورت کا ہو کر نہیں رہ سکتا۔
سمجھ آئی میری بات؟ اس نے اسے جتایا تھا۔ لیکن شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گے نا؟ تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس پر مزید جھک کر تقریباً لیٹ ہی گیا تھا صوفے پر۔ کر لوں گا شادی ابھی۔ وہ خود بھی کئی دن سے کسی کی قربت میں نہیں رہا تھا۔ اس کے لب اسے بہکا رہے تھے۔ اس سے زیادہ وہ خود پر ضبط نہ رکھ سکا۔ بیڈ روم میں چلیں۔ اسفند تھوڑی ہی دیر میں اس کی قربت سے بحال ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا عثمان اسے آوازیں دیتا دوڑتا ہوا نیچے آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے دور ہی سے اس پر لعنت بھیجی۔ وہ لڑکی اسے اس لیے دو ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ اس پر عثمان کی آوازوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسے ایسے ہی چھو رہی تھی۔ اس کی لعنت دینے پر وہ مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تو نے نیوز دیکھی ہے؟ شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی ہے یہ بات۔ اس نے کہتے ہوئے LED آن کی تو سامنے بریکنگ نیوز۔ سبطین کو دیکھ کر وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس کا خفقت کے مارے سرخ چہرہ نظریں میڈیا کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ جی ہاں ناظرین، رکھوالے بن گئے ہیں لٹیرے۔ شہر کے نامور DSP راٹھور کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ گاڑی کا لائسنس نہ ہونے پر لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اسے بری طرح سے ڈرایا دھمکایا۔ لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ شخص کئی دنوں سے انہیں پریشان اور ہراس کر رہا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اس نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ اس پر اور مزید کیس ڈال دے گا۔ نیوز سنتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ جی ہاں، یہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں، یہ ملک کے بہت مشہور بزنس مین مہران شیر کی اکلوتی دختر ہے۔ DSP صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ہر طرف ایک ہی سوال ہو رہے تھے اور وہ خاموش بیٹھا بیچ میں کھڑا تھا۔ وہ اپنے کسی الزام کی تردید بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کیا چکر ہے یہ؟ کون ہے یہ لڑکی جو اس طرح بول رہی ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا ہوں اس کے بارے میں۔ کال کر چکا ہوں لیکن وہ اٹھا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھا روم میں جلدی سے کیز، وائلٹ، موبائل اٹھایا اور ایک نظر اسے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی۔ اسے نظر انداز کرتا واپس پلٹا۔ اوئے گھمنڈی، اس کباڑ خانے کا پاس ورڈ تو بتاتے جاؤ۔ میں سارا دن اس کمرے میں پڑی نہیں رہوں گی۔ اس کا پاس ورڈ ڈیول ہے، لیکن یاد رکھنا اس پاس ورڈ کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے اور نہ ہی اس روم میں تمہارے علاوہ وہ کوئی بھی ہونا نہیں چاہیے۔ کوئی بھی مطلب کوئی بھی۔ مجھے بالکل امید تھی کہ تم نے کوئی بے ڈھنگا سا ہی پاس ورڈ رکھا ہوگا۔ ایسا کرو، اس کا پاس ورڈ چینج کر کے میرا نام لگا دو۔ اس کے پاس اس کی فضول باتوں کے لیے بالکل ٹائم نہیں تھا۔ وہ فوراً باہر نکلا۔ تم اپنا کلینک جاؤ سارا، اور آئندہ مجھ سے پوچھے بغیر یہاں کبھی مت آنا۔ آج میں نے برداشت کر لیا لیکن نیکسٹ میں کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ لانچ میں اسے بے صبری سے اپنا انتظار کرتے پایا تو اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ وہ بجھے دل سے اس کے پیچھے گئی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوا تھا۔ پیچھے سے پکڑتے گارڈز کو اس نے زوردار مکہ مارا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا تھا۔ اسے لات مار کر دروازہ کھولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر دے۔ سامنے حال میں ہی اسے مہران شیر نظر آئے جو شور شرابے سے باہر ہی آ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ان کے چہرے کے تاثرات بگڑے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ گئے۔ بلائیے اپنی پاک باز بیٹی۔ ابھی تو آپ کو افسوس کے لیے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ ڈیڈ، یہ شخص یہاں کس لیے آیا ہے؟ اسے فون یہاں سے بھیجیں۔ یہ بہت برا انسان ہے ڈیڈ، یہ بہت برا ہے۔ وہ ایک دم پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ مہران شیر نے اپنی بے قابو ہوتی بیٹی کو بہت مشکل پکڑا۔ ڈیڈ باہر نکالیں، اس کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ اس نے مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی۔ چلا کے رونے لگی۔ سبطین نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تماچا اس مکار لڑکی کے منہ پہ مارا تو وہ ہلکے بل گری اور وہ ہل چکی تھی اپنی جگہ سے۔ سبطین، مہران شیر نے اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ اسے جیب سے فلیش نکال کر اس کی جانب بڑھا دی۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے آپ یہ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ افسوس کہ آپ اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر سکے۔
اس نے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ پر فلیش رکھی۔ فلک کا چہرہ ایک دم خوف سے زرد ہو گیا۔ مہراں شیر نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر سبطین کو جواب اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ فلک کا زرد پڑتا چہرہ انہیں کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ ان کا دل تو پہلے ہی نہیں مان رہا تھا کہ سبطین جیسا لڑکا یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے فلیش لگائی اور اس کی ریکارڈنگ لگائی۔ انکل، اس نے ان کے ہاتھ سے ریموٹ لیا اور آج کی ریکارڈنگ لگائی۔ جیسے جیسے ویڈیو سامنے آ رہی تھی ان کا دل ان کے ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ ویڈیو میں بہت کچھ واضح ہو چکا تھا۔ خوف سے پیچھے ہوتی گئی اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ کیوں نہ سمجھ سکی کہ پولیس اسٹیشن میں آخر کیمرہ بھی ہوگا۔ اس کا دل کپ کپا رہا تھا۔ اس نے خوف زدہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا اور ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ وہ بدھ بنے LED کو دیکھ رہے تھے جہاں پر اب میڈیا نظر آ رہی تھی۔ اپنی بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولنے کی وہ کوشش کر رہی تھی۔ آج آپ کے سب احسانوں کا بدلہ میں نے سوچ سمجھ دے دیا انکل۔ میری غیرت نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ میں یہ ویڈیو میڈیا تک دکھاؤں۔ اور ان کے کان کے پاس آ کر سخت آواز میں بولا اور پلٹا، ایک نفرت بھری نظر اس وجود پر ڈالی جو زمین پر ساکت بیٹھا تھا۔ حسین لڑکی، آج کتنی بدصورت لگ رہی تھی۔ تم کتنی بدصورت ہو۔ آج مجھے پتہ چل گیا۔ جب بھی آئینہ دیکھو گی سبطین راٹھور کے الفاظ ہمیشہ یاد آئیں گے۔ وہ بھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ دھڑم کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ واپس پلٹا۔ شیر شاہ شیشے کی ٹیبل پر جا گرے۔ سبطین نے آنکھیں بڑھ کر ان کو اپنے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ ننگے پاؤں بے حال ہوتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ کہاں ہے یار؟ میں صبح سے کال کر رہا ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کال اٹھاتے ہی اسفند کی پریشان آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ مسکرا دیا۔ ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہولے سے بولا۔ اس وقت وہ ایمرجنسی کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ مہراں شیر کی حالت بہت زیادہ سیریس تھی اور انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ وہاں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی سسک رہی تھی، سر جھکائے جیسے سب کچھ لٹ کر بیٹھی ہو۔ سب اس کے رونے سے کسی چیز کا مداوع نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بغور اس حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جس پر پہلی بار شرمندگی تھی۔ کیا وہ اپنے فعل پر شرمندہ ہے؟ کیا وہ یہی سوچ رہا تھا؟ میں 2 گھنٹے ہو گئے آئے ہوئے لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسے ایک دم اپنے موبائل کا خیال آیا جو اس نے صبح سے سائلنٹ پر لگایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے موبائل آن کیا 170 مسڈ کال تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ آئی۔ ایک جان تھے، ان میں سے ایک کو کچھ ہو جاتا تو دوسرے کی جان بن جاتی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے موبائل سے نہ جانے کتنی بار اس کو کال کر گئے تھے۔ اتنے میں ہی اسفند کی کال آئی اور اس نے کال اٹھائی تو کال اٹھاتے ہی اسے اچھی خاصی گالیاں نوازی گئیں۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے بتا ابھی اس وقت کہاں ہے تو؟ ابھی آتا ہوں۔ میں تمہیں تھوڑی دیر میں ملتا ہوں یار۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس وقار لڑکی کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ ایسا کروں گا کہ دنیا دیکھے گی۔ سلطان نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جس کا غرور مٹی مٹی ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ کیا بات ہے، کتنی بے حس لگ رہی تھی۔ سر جھکائے وہ بے آواز رو رہی تھی۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں ملتا ہوں تم لوگوں کو شام میں یار۔ مجھے بتا اس وقت کہاں ہے تو؟ میرا دماغ خراب نہ کر۔ تجھے پتہ ہے میرا میٹر شاٹ ہو گیا تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں ہوتی۔ وہ دھاڑا تھا یار، ہاسپٹل میں ہوں، ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ اس نے کہا کمینے، ضروری کام کیا؟ اپنی شادی کا کھانا کھانے گیا تو وہاں پر؟ وہ بھڑکا۔ تمہیں ہاسپٹل کا ایڈریس بالکل بھی نہیں دوں گا، کیوں نہ کہ تم مجھے جانتے ہو۔ تمہارا آنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اتنے میں آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں، فکر نہ کرو، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کال کر دی سالے نے۔ مجھے تو کوئی اور ہی فلم لگ رہی ہے۔ ڈرامے بازی کر رہا ہے کمینہ۔ اور کیا فلم ہو سکتی ہے؟ نیوز میں دیکھا نہیں ہے، میں نے تو سنا ہے اسے سسپینڈ بھی کر دیا گیا ہے اور یہ اتنے سکون سے بیٹھا ہے۔ رمیز نے کہا تو کال ٹریس کروا، ابھی پتہ چل جائے گا کیا سمجھ رہا ہے۔ اس نے گاڑی موڑی۔ اس کا موبائل بجا۔ کال سنتے ہی وہ لب بیچ گیا۔ آخر وڈیروں سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس نے نیلوفر کے نمبر پہ کال ملائی تو تھوڑی دیر میں اٹھا لی گئی۔ میڈم کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سر وہ ان کے مہمان آئے ہیں، ان کے پاس بیٹھی ہیں۔ وہ غصے سے مٹھیاں بیچ گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس ہی رہو تم۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو جان سے مار دوں گا سب کو۔ میں بس 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اس نے تیزی سے گاڑی واپس موڑی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کون آ گیا ہے؟ عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اصل وجہ اس چھوٹی لڑکی پر تھا۔
وہ کیسے ان کے سامنے جا سکتی ہے؟ صالح صاحب آئے ہوئے ہیں اور بہن صاحبہ ان سے بیٹھ کر ایسے باتیں کر رہی ہیں جیسے کئی سالوں کی بچھڑی ہوئی ہوں۔ اس نے آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے کر کے فوراً اسفند ولا پہنچا۔ وہ جانتا تھا وہ لوگ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، مگر وہ اسفند خان تھا آخر۔ وہ ہال میں داخل ہوا تو سامنے ہی اسے حیدر شاہ اور ایک کم عمر والا لڑکا بیٹھا ہوا نظر آیا۔ نام وہ سوچنے پر ذہن میں نہ لا پایا۔ دوسری طرف صوفے پر سر پہ دوپٹہ اوڑھے اس کی چھوٹی سی بیگم برجمان تھی اور سر جھکائے بیٹھی تھی۔ حیدر شاہ سے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور خوش دلی سے سلام کر کے گلے ملا ان تینوں سے، جبکہ وہ لڑکا ناگواری سے وہیں بیٹھا تھا۔ اسود نے اس سے مل کر سب سے پہلے اپنی بیگم کو دیکھا جو اب ان تینوں کو گھور رہی تھی۔ بہت چاہت تھی اسود تم سے ملنے کی، ساری زندگی تایا سرکار کے منہ سے بس تمہارا ہی نام سنا ہے۔ بہت اشتیاق تھا مجھے تم سے ملنے کا، مجھے بھی مل کر خوشی ہوئی۔ وہ جان کر ابیر کے ساتھ اسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت پر جہاں حیدر شاہ نے اپنا ضبط کا گھونٹ پیا تھا، حاشی نہ پی پایا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا۔ ابیر نے کھسک کر پیچھے ہونا چاہا مگر اسود نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا۔ یار مہمانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ ابیر فوراً اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ حاشی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑنا کے انداز میں بہت شدت تھی۔ میں کوئی بدمزاجی نہیں چاہتا اسود، ہم صرف اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ اسی ہفتے میں ابیر اور حاشی کا نکاح ہے۔ اسود نے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے اس کی کلائی چھڑوائی۔ ادھر جا کر بیٹھو شرافت سے۔ اس نے ایک چٹان پر لڑکے کو دیکھا اور غصے میں کہا، ابیر اس کا انجام بہت برا ہوگا، میں بتا رہا ہوں، تم کیسے اس کے پہلو میں بیٹھ سکتی ہو؟ حیدر شاہ نے اس کا کندھا پکڑ کر بٹھایا۔ مجھے بات کرنے دو حاشی، اس نے سمجھایا۔ ویسے تمہاری زبان میں سمجھو۔ اب اسے بتاؤ کس رشتے سے تم میرے پہلو میں بیٹھی ہو اور کس رشتے سے تم میرے بیڈ روم میں رہ رہی ہو؟ اس نے اسے دھمکایا۔ کیا بکواس ہے یہ! اس نے دوبارہ آگے بڑھ کر ابیر کو پکڑنا چاہا مگر اب کی بار اسفند یار کے مکے نے اسے پیچھے پھینکا۔ یہ لڑکی اسفند یار خان کے نکاح میں ہے اور دوبارہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ توڑ دوں گا، ایک لمحہ لگاؤں گا صالح صاحب۔ اس نے کندھا تھپتھپایا۔ ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ دیکھو تایا سرکار کو بلاؤ، مجھے ان سے بہت بڑی بات کرنی ہے۔ یہ پیروں کی بیٹی ہے، اسے کیسے کسی کا نکاح میں دیا جا سکتا ہے؟ یہاں پر نہیں، لندن گئے ہوئے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بہت ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ ابیر نے حیرت سے اس کے جھوٹ پر اس کو دیکھا۔ کیا حالت بنا رکھی ہے اس کی؟ تم اس پر تشدد کرتے ہو، اس نے کہا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، ویسے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہاسپٹل سے آئی ہے۔ یہ تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں بنا سکتی کیونکہ یہ پہلے ہی میرے ساتھ رشتہ بنا چکی ہے۔ تھف ہے تم پر اسفند خان نے ایک استعمال شدہ لڑکی سے نکاح کر لیا۔ حاشی نے ضعف خندہ الفاظ استعمال کیے۔